السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے لیکچر نمبر 2 میں ہم اس کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کریں گے، اور آج کا ہمارے جو سبق ہے ہمارے پاس کہ حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب دور نہیں۔ یہ جو سبق ہے یہ بنیادی طور پر بیسیکلی وطن سے محبت کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن کی آبیاری کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے بے پناہ جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، اور ہم اسی کے شہری ہیں، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا کردار ادا کریں، اور اس ملک کی خاطر اگر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو ہمیں اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے اس میں سے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں بھی اگر جنگیں ہوئی ہیں، 1965 کی جنگ ہوئی ہے، پھر کارگل کی جنگ ہوئی ہے، پھر 1971 کی جنگ ہوئی جس میں ہمارے سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، اور اس کے اندر بھی ہمارے بہت سارے جو ہے وہ جوان جو ہے وہ شہید ہوئے، اور بہت ساری جو مائیں ہیں وہ بیوہ ہوئی ہیں، اور بہت سارے جو بچے ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اس ملک کے لیے جو ہے وہ جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، شاید اس لیے کہ منزل اب دور نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سبق کا جو موضوع ہے یہ منزل اب دور نہیں، اسی مناسبت سے اس کو یہاں پر جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اس میں ایک واقعے کے بارے میں بھی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ حضرت بی کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ایک دن وہ کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی ٹیلی ویژن کو وہ دیکھ رہی کہ یہ خبر نے انہیں پریشان کر دیا، جس کا تعلق سانحہ پشاور سے تھا، اور پشاور کا سانحہ وہ ہے جہاں آرمی پبلک اسکول کے اوپر دہشت گردوں نے مختلف جو ہے وہ طلباء کو وہاں پر جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا، اور دہشت گردوں نے 150 کے قریب جو ہے وہ معصوم بچے، طالب علم، اساتذہ اور گارڈ جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ خبر بہت زیادہ افسوسناک تھی، اور اس دن ہر پاکستانی کی آنکھ سے جو ہے وہ آنسو ٹپک رہے تھے، اور اظہار ہمدردی کے لیے ان تمام جو ہے وہ بچوں کی خاطر ہر ایک شخص جو ہے، ہر ایک آنکھ جو ہے یہ اشک بار تھی۔ اور اسی منظر کو جب بی جان نے دیکھا ہے تو اس کے تمام پرانے غم جو ہے وہ تازہ ہو گئے، اور ان کے غموں کی ایک الگ سے جو ہے وہ کہانی ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے بی جان کا اپنا ایک بیٹا جو ہے جس کا نام احمد تھا، جو کہ ابھی جوان ہو کر اپنے باپ اور نانا ابو کی طرح جو ہے اس نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ وہ فوج میں جائے گا اور ملک و قوم کی خدمت کرے گا، اور احمد نے ایف اے کے بعد بطور آفیسر فوج میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنا تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو رخصت کرنے کے لیے اسے مختلف تیاریوں میں مصروف تھیں، اور صبح اس کے بیٹے نے کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد کے اندر جو ہے وہ روانہ ہونا تھا، اور اچانک احمد نے اپنی ماں سے کہا کہ میں ضروری چیزیں قریب کی مارکیٹ سے جو ہے وہ لانی ہیں، اور احمد کو گھر سے گئے ہوئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے پورا جو ہے وہ قصبہ گونج اٹھا، اور وہاں پر ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ احمد نے اپنی چیزیں وہیں چھوڑ دی اور زخمیوں کی مدد کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی وہ دوسرے لوگوں کو اس کی جو ہے وہ مدد کر ہی رہا تھا، اور ایک عورت کے اس نے کرہانے کی آواز سنی اور اس کی طرف بڑھا اور عورت کو سہارا دے کر ایمبولینس میں ڈالنے لگا کہ ایک اور زوردار دھماکہ ہوا کہ جس نے احمد کی جان لے لی۔ بی جان کو جب معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا زخمیوں کو بچاتا ہوا خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا، مگر ممتا کو سکون نہیں مل رہا تھا، اور وہ ہر کسی سے سوال کرتی نظر آ رہی تھی کہ جو کیسے دشمن ہیں جو کالی بھیڑوں کی صورت کے اندر ہمارے اندر چھپے بیٹھے ہیں، اور ہمیں ان کو کس طرح سے پہچاننا چاہیے۔ مگر اس کے بعد یہ جو سانحہ پشاور والا جو معاملہ آیا، اور اس کی بنیاد پر اس کی آنکھیں جو ہے وہ اشکبار بھی ہوئیں، اور اس نے عہد کیا اور اپنے قصبے کے اندر تمام لوگوں کو جو ہے وہ مل کر اس نے اکٹھا کیا، اور اس کے کانوں میں ملی ترانے کے جو ہے وہ بول جو ہے وہ ٹکرائے کہ حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب کے دور نہیں ہے۔ اسی لیے وہ ساری رات اسی سوچ میں گم رہیں، اور صبح فجر کے نماز کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا، قصبے کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ ہمیں ان دہشت گردوں کی پہچان کرنی ہے، ہمیں ان کو نکالنا ہے، ہمیں اپنے ملک کے اندر امن و امان جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے، اور ہم اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے میں ہمیں اپنا اپنا کردار جو ہے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے ہمارے ملک میں حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں یہ تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے اداروں کو کبھی بند نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے کبھی دور نہیں کریں گے، ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ جانوں کی قربانی دے کر وطن عزیز کی خاطر جو ہے ہم اپنی جان کو جو ہے وہ قربان کر دیں گے۔ سو اس کام کے لیے اپنے گھر میں ایک آگاہی سینٹر، انہوں نے کہا کہ میں اعلان کرتی ہوں کہ میں ایک آگاہی سینٹر بناتی ہوں جس میں تمام لوگوں کو ناگہانی حالات میں مقابلہ کرتے ہوئے ضروری ہدایات دی جائیں گی، اور ان ہدایات میں کچھ ہدایات اس طرح سے تھیں جیسے اپنے علاقوں میں ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ سکولوں کی تعمیر و مرمت کا کام ہم خود کریں گے اور چار دیواری بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ سکول کے ارد گرد مشکوک افراد اور مشکوک جو ہے وہ سامان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے گی۔
اگر اجنبی شخص اگر کوئی محلے میں آتا ہے تو فوراً اس کی جو ہے وہ چھان بین کی جائے گی۔ ایمرجنسی نمبر محلے میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ لگائے جائیں گے، اور کرایہ دار اور گھریلو ملازم کو رکھنے سے پہلے ان کے شناختی کارڈ کی اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ہر محلے اور قصبے میں ایسے آگاہی سینٹر ضرور ہونے چاہیے کہ جن کی بنیاد پر وہاں پر لوگوں کی چھان بین ہو سکے اور اپنے جو علاقہ ہے اس کو امن و امان کے ساتھ جو ہے وہاں پر رکھا جا سکے، اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی اس طریقے کی دہشت گردی کی کوئی سرگرمی ہے اور اس سے اس کو باز رکھا جائے۔ تو یہ حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب دور نہیں، یہ وطن سے محبت کی ہمیں یاد دلاتا ہے، سانحہ پشاور کے حوالے سے اس کی یاد دلاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہر آنکھ جو ہے یہ غمناک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بنیادی جو مقصد ہے اس سبق کا شامل کرنے کے اندر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر ان کو اپنانا ہوگا، اور ان تمام جو ہے تدابیر کو اپنانا ہوگا، یا آپ کہہ لیں کہ سٹیپس کو لینا ہوگا، اقدامات اس طرح سے کرنے ہوں گے کہ جن اقدامات کی بنا پر ہم اپنے آپ کو ایک پرامن قوم جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی جو ہے وضاحت ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کی مکمل جو مشق ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر حل کریں گے۔